لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، بیٹھنا ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، اور تیرے پاس کھانا کھانے ہیں تو وہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ آج دونوں پہ عمل نہیں، امت کا لذت کہاں سے ملے گی؟ میں نے دنیا کی مٹھاس کو چھوڑ دیا، دنیا کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دیا، تو اللہ کریم نے مجھے آخرت کی لذت دینا شروع کر دی۔ کہتے جب تک تین چیزیں میں نے چھوڑی نہیں ہے نا، تب تک میں نے کبھی ایمان کی لذت محسوس نہیں کی۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله وبالإسلام دينا وبمحمد نبیا۔ کتاب و سنت کی تعلیمات پر غور کیا جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی سے ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ عبادت کوئی بھی ہو، مومن اس کی لذت محسوس کرتا ہے، اور جو مومن عبادت کرتا ہے اور اس کی لذت محسوس نہیں کرتا تو اس کو اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل سخت ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لذت محسوس نہیں کر رہا۔ اپنے رزق پر نگاہ دوڑائے کہ کیا وہ حلال کھا رہا ہے کہ حرام کھانے والے کی زندگی میں عبادت کی لذت نہیں ہوتی۔ جو سستی کاہلی کا شکار ہے اس کی زندگی میں بھی اطمینان، سکون اور لذت نہیں ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ فرماتے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں، ان کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ اگر میں ایمان والا ہوں اور میرا دعویٰ ہے کہ میں ایمان والا ہوں تو کیا اللہ کے ذکر کرنے سے مجھے لذت محسوس ہوتی ہے، اطمینان محسوس ہوتا ہے، اور میری زندگی میں جو بے سکونیاں، اضطراب، پریشانیاں ہیں کہ اس کی جگہ پہ سکون، راحت اور لذت لے رہی ہے؟ اگر نہیں لے رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر غور کرنا ہوگا کہ کمزوری کہاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس بندے نے ایمان کی لذت چکھ لی، ایمان کا ذائقہ اس نے چکھ لیا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہے۔ دعویٰ تو میرا یہی ہے کہ میں اپنے اللہ کو رب مانتا ہوں اور میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب میں اس بات پہ راضی ہوں اور دعویٰ کرتا ہوں تو ایمان کی لذت کیوں نہیں ہے؟ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر میں لذت محسوس نہیں کر رہا تو پھر دیکھنا ہوگی کمزوری کہاں ہے۔
اسباب کیا ہیں جس کی وجہ سے میری زندگی سے لذت چھن گئی ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے تو ضمانت دی تھی، من قال حين اصبح رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا فانا الزعيم ان اخذ بيده حتى ادخله الجنہ. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے نے صبح کے اذکار میں ایک مرتبہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ پڑھ لیا کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے یا اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی، یا اللہ میں اسلام کو دین کے طور پر پسند کرتا ہوں، میں راضی ہوں، اور تیرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت سے راضی ہوں، جو چیز ملی عمل کروں گا، میں اس پہ راضی ہوں. کہ جس بندے نے زبان سے صبح اس ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ ایک مرتبہ کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ فانا الزعیم، لذت تو وہ دنیا میں ایمان کی مٹھاس لذت محسوس کرے گا، پر جنت میں قیامت کے دن میں اس بندے کا گارنٹر ہوں، میں ضمانتی ہوں، فانا الزعیم، میں ضمانتی ہوں ان آخذ بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، میں اس مسلمان کا کلمہ پڑھنے والے کا اپنے امتی کا ہاتھ تھاموں گا، اس کا بازو پکڑوں گا، اس وقت تک اس صحابی کو، تابعی کو، امتی کو، کوئی بھی میری امت میں انسان ہوگا جس نے پڑھا، میں اس کے ہاتھ کو تھاموں گا، اس وقت تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کو جنت کا داخلہ نہ دلوا دوں. میں تو پڑھتا ہوں صبح یہ، پر اس کی لذت کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا ذاق طعم الایمان، ایمان کی لذت وہ بندہ محسوس کرے گا، ایمان کی مٹھاس ہوگی اس بندے کو جو یہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے اور اس پہ راضی ہے. کہاں ہے پھر لذت؟ کہاں ہے وہ مٹھاس؟ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، کا لوگوں تین چیزیں ایسی ہیں کسی بندے میں آ گئیں تو وہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت دنیا میں محسوس کرے گا. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول پوری دنیا کے مقابلے میں جب آئیں گے اللہ اس کے رسول تو ساری دنیا کو ٹھوکر مار دے گا، عزیز و اقارب کو بھی، کاروبار تجارت کو بھی، مال معیشت کو بھی، ہر چیز کو ٹھوکر مار کر اللہ اور اس کے رسول کو مقدم کرے گا. اللہ اور اس کا رسول ساری دنیا سے جس کو محبوب ہو جائے کہ یہ بندہ دنیا میں لذت محسوس کرے گا ایمان کی. کا دوسری چیز کیا ہے؟ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، وہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ والا ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، غریب ہے تو کیا، یہ اللہ کی تقسیم ہے. آپ امیر کے گھر میں پیدا ہو گئے، کروڑ پتی ارب پتی کے گھر میں پیدا ہو گئے، یا تعلیم کے ذریعے آپ اوپر چلے گئے، اس میں آپ کا ذاتی کمال کیا ہے؟ اگر آپ کسی امیر کے گھر میں پیدا ہوئے تو اس میں آپ کا ذاتی کمال کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے، تقسیم ہے. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بندہ کسی سے پیار کرتا ہے اس لیے امیر غریب ہونے کی وجہ سے نہیں، اس سے مفادات لیتا ہے اس لیے نہیں، وہ آپ کا بڑا مخلص ہے، آپ کے ساتھ بڑا اچھا چلا اس لیے نہیں، کہ اللہ کے لیے کہ یہ بندہ دیندار ہے. آج ہماری دوستیاں، آج ہمارے مفادات اس لیے فلاں بندہ اچھا ہے، فلاں موقع پر اس نے میری یہ مدد کی تھی، فلاں اس نے میرے یہ ساتھ دیا تھا، کہا نہیں، یہ اللہ کا معیار نہیں ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلاء، خلیل کہتے ہیں، خلا کہتے ہیں محبت کی انتہا کو، جگری دوست کو، کا دنیا میں جگری سے جگری دوست بھی قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے. قرآن ہے، دشمن بن جائیں گے. دوستی ڈھونڈ رہے ہو، کا اس کیا عدوون، دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، ہاں جنہوں نے تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کی، وہ قیامت کا دن ہوگا تو وہاں بھی دوست ہوں گے. دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ کے لیے،
کسی بندے کی دینداری کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا، یہ وہ سبب ہے جو انسان کے دل میں ایمان کی لذت پیدا کرتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ بندہ ایمان اسلام قبول کرنے کے بعد، دین کی کسی بات پہ کھڑے ہونے کے بعد دوبارہ گناہ کی طرف، کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند کرتا ہو کہ کسی بندے کو آگ میں گرانے کے بعد نکالا جائے تو جس طرح دوبارہ آگ میں گرنا ناپسند کرتا ہے، اسی طرح ایمان تقوی اپنانے کے بعد کفر بدعت کی طرف جانا اتنا ناپسند کرے تو فرمایا یہ بندہ جو دنیا میں ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان، اس بندے نے ایمان کا ذائقہ مٹھاس چکھ لی جس نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین چیزیں کسی میں آ گئی وہ بندہ دنیا میں ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ آج ہم یہ چیزیں کیوں محسوس نہیں کر رہے؟ ایمان کی لذت کیوں موجود نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے تو ضمانت دی تھی کہ وہ انسان من یتحر الخیر، وہ بندہ جو خیر کا متلاشی ہے، جو خیر کو تلاش کرتا ہے، ومن یتحر الخیر یعطى ومن یتق الشر یوقى۔ اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے جو بندہ خیر کا متلاشی ہے، نیکی کرنا چاہتا ہے، خشوع پانا چاہتا ہے، تقوی لینا چاہتا ہے، دنیا میں ایمان اور مٹھاس لذت محسوس کرنا چاہتا ہے، جو خیر کا متلاشی ہے اس کو خیر دے دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی ضمانت ہے وَمَن يَتَّقِ الشَّرَّ يُوقَى، جو بندہ شر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اس کو بچا لیا جاتا ہے۔ آج میں اپنی زندگی میں عبادت کی لذت محسوس نہیں کر رہا تو نہ اس پہ کوئی احساسات ہیں اور نہ ہی اس کو تلاش کرنے کی کوشش ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ ارحنا بالصلاۃ یا بلال۔ نماز پڑھتے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں سکون ہے، بلال ہمیں تو اذان کہے گا ہم نماز پڑھیں گے میں راحت ملے گی۔ یہ نماز راحت کی وجہ سے، آنکھوں کا سکون، دل کی راحت، آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ کہاں ہم صبح شام نمازیں پڑھتے، لذت کہاں ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اول شیء یرفع من هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا، اور ایک حدیث میں فرمایا ان اول ما تفقدونه الخشوع، کہ لوگوں اس امت میں جو سب سے پہلے چیز اٹھائی جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ اللہ کا خوف ہوگا، خشوع ہوگا۔ حتیٰ لا تری فیہا خاشعہ، یہاں تک اس امت میں آپ ایک بندہ بھی نہیں پائیں گے جو آپ کو اللہ سے ڈرتا ہوا نظر آئے۔ کچھ لوگوں نے اس کا معنی کیا کہ خشوع چونکہ اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، صرف نماز نہیں، دوسری حدیث ان اول ما تفقدونہ من دینکم الخشوع، اپنے دین میں جو سب سے پہلی چیز تم گم پاؤ گے، کھو بیٹھو گے، ختم ہو جائے گی، وہ خشوع ہوگا۔ نماز پڑھنے اس میں آپ کو ایک بندہ نہیں مل رہا کہ جو اس اہتمام سے نماز پڑھ رہا ہو کہ وہ سمجھتا ہے میری زندگی کی آخری نماز ہے، یار کمال ہے ماشاءاللہ کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو ان کو امت کے لیے علامت بتایا تھا اذا رؤوا ذکر اللہ، ایسے بھی آپ کو اللہ کے بندے ملیں گے، وہ آپ ان کو دیکھا جائے، کہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے، یہ کیا انسان ہے، ان کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ کتنے لوگ اس وقت امت میں ہیں؟ خشوع ختم ہو گیا، لذت اسلام کی، ایمان کی، عبادت کی ختم ہو گئی۔ امام وہیب بن ورد سے کسی نے پوچھا کیف یفقد العبد لذت العبادہ اذا وقع فی المعصیہ او اذا فرغ منہا، کہ ہمیں بتائیں کہ بندہ ایمان نماز میں، قرآن میں، اذکار میں، ہم نے صرف نماز میں خشوع اور لذت محسوس کرنے کی کوشش کی،
حالانکہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں، اس کی بھی اگر آپ لذت محسوس نہیں کرتے کہ میں نے سبحان اللہ و بحمدہ کہا، مقابلے میں اللہ نے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا، اگر آپ یہ شعور پیدا نہیں کر سکے اور یہ لذت محسوس نہیں کر رہے تو بھائی یہ بھی عبادت ہی، سبحان اللہ کہنا بھی عبادت ہے۔ ہم نے صرف نماز کے ساتھ اس خشوع کو، خضوع کو، لذت کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ وہیب بن ورد سے کسی نے پوچھا کہ بندہ عبادت کی لذت کب کھو بیٹھتا ہے، کب اس کو لذت محسوس نہیں ہوتی؟ جب کسی گناہ میں پڑ جاتا ہے یا گناہ کر کے فارغ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا نہیں، اذا ہم بالمعصیہ، انسان جب گناہوں کا مسلسل ارادہ کرتا رہتا ہے، اب یوں کروں گا، اس کے ساتھ یہ کروں گا، اب اس کے ساتھ وہ کروں گا، کہا اگر وہ معصیت کا مسلسل ارادہ کرتا ہے اللہ اس بندے سے بھی عبادت کی لذت چھین لیتا ہے۔ گناہ کے ارادوں سے بھی لذت چھن جاتی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا، ہم بیٹھتے ہیں 10 منٹ کی مجلس میں کتنے لوگوں کی غیبت کی، معصیت نہیں ہے، اپنی بے شمار نیکیاں لوگوں کے نام کروا کے آ جاتے ہیں، اس گناہ کو گناہ بھی محسوس نہیں کرتے، اور جب یہ ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال کا ترازو کمزور ہو رہا ہے، تجوری خالی ہو رہی ہے اور ہمیں احساس نہیں ہے۔ حالانکہ ایمان کی علامت کیا تھی؟ اذا سرت کا حسناتک وساءت کا سیئاتک فانت مؤمن، نیکی کرو تو خوشی محسوس کرو، لطف محسوس کرو، اس کی لذت محسوس کرو۔ میں آج نیکی کرتا ہوں لذت محسوس نہیں کرتا، اور کہا جب گناہ کر بیٹھو تو تمہیں نیند نہ آئے، بے چین ہو جاؤ، مضطرب ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ۔ بعد اوقات دماغ پریشان ہوتا، اب سوچتے میں کیوں پریشان ہوں، پھر پتہ چلتا وہ یار وہاں 100 روپیہ فلاں جگہ پہ بھول آیا تھا۔ یہ تو ہمیں یاد ہے، گناہ کر کے اگر میں مضطرب نہیں ہوتا تو یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا انسان مسلسل گناہوں کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اسے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے۔ امام احمد بن حرب رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں عبدت اللہ 50 سنہ فما وجدت لذت العبادت حتی ترکت 3 اشیاء، کہتے لوگوں میں نے 50 سال اللہ کی عبادت کی ہے۔ احمد بن حرب فقہاء کے سردار، بہت بڑے عالم، کہتے 50 سال میں نے اللہ کی عبادت کی ہے، فما وجدت لذت العبادت حتی ترکت 3 اشیاء، جب تک میں نے 3 چیزیں چھوڑ نہیں لی مجھے لذت نہیں کبھی محسوس ہوئی اپنی عبادت میں۔ 50 سال سے عبادت گزار ہوں، 50 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، 50 سالوں میں تب تک میں نے عبادت کی لذت محسوس نہیں کی جب تک وہ 3 چیزیں چھوڑ نہیں دیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں ان کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں امام احمد بن حرب پر تھوڑی سی بات کروں۔ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں نائی کے پاس بال کٹوانے جاتے نا تو وہ جب بال کاٹ لیتا تو مونچھوں کی باری آتی، تو ظاہر بات ہے جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو ہونٹ ہلائیں گے تو مونچھیں کیسے کٹیں گی؟ تو جب مونچھیں کاٹنے کی باری آتی تو نائی کہتا اس کچھ ساعتن، تھوڑی دیر کے لیے تو اب چپ ہو جائیں، اس منہ کو روک لیں اور ہونٹوں کو روک لیں تاکہ میں مونچھیں کاٹ سکوں۔ کیسے کاٹوں گا؟ وہ کہتے اے عملہ کا، یار تو اپنا کام کر، تو نے کاٹنی تو کاٹ، اتنی دیر کے لیے اگر میں اپنے ہونٹوں کو بند کروں گا اور یہ میرا وقت گزر جائے گا اور اللہ کے ذکر کے بغیر چلا گیا یہ وقت، یہ واپس نہیں آنا، میں اللہ کو حساب کیا دوں گا؟ راوی کہتا بعض اوقات ان کی مونچھیں کاٹتے کاٹتے وہ نائی ان کے ہونٹ کو بھی تھوڑا سا کٹ لگا دیتا، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اس قدر عبادت پر جانے والے یہ احمد بن حرب جو مونچھیں کٹواتے وقت بھی اپنے ہونٹوں کو بند نہیں کرتے، کہتے اتنا وقت جو میں نے بغیر ذکر کے گزار دیا میرے رب نے مجھ سے پوچھنا ہے۔ اتنی عبادت کرنے والے، ہم ان کے مقابلے میں پتہ نہیں کہاں کھڑے ہیں۔ فرماتے عبدت اللہ 50 سنہ
فما وجدت لذت العبادت حتی ترکت ثلاثۃ اشیاء، 50 سال میں نے عبادت کی اور عبادت بھی آپ نے سن لی، ایک لمحہ ضائع نہیں ہونے دیتے۔ کہتے پہلی چیز میں نے کیا چھوڑی؟ ترکت رضا الناس حتی ان قدرت اتکلم بالحق۔ پہلی چیز کہ میں نے لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے حق بولنے کی طاقت نصیب کر دی۔ میں نے لوگوں کی خوشنودی کو چھوڑ دیا، جب چھوڑا تو اللہ کریم نے مجھے حق بولنے کی طاقت دے دی۔ آج ہم میں سے کتنے وہ لوگ ہیں جن کی لوگوں سے یاری دوستی ہے، کوئی بات نہیں کرتے، سال بعد لڑائی ہوتی، کہتے اس میں یہ بھی تھا، اس نے بھی یہ بھی کیا تھا، یہ بھی تھا۔ کہاں آئے گی لذت عبادت کی؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو رب کو چھوڑ کر اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو خوش کرنا شروع کرتے ہیں، لوگوں کو راضی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جا پھر جو لینا ہے ان سے لے لے۔ اللہ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کریم اپنی توجہ اپنا ہاتھ مبارک سے اٹھا لیتے ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع ہو یا غمی خوشی کا موقع، وہاں اس انسان کا امتحان ہوتا ہے، کیا بولتا ہے۔ منڈے کھنڈے ہیں جی کیا کریں، اب وہ کرتے ہیں تو یہ خوشی کا موقع ہے، غمی کا موقع اب کیا کریں جی، وہ عورتیں بیان کر رہی تو کیا کریں۔ کہا یہاں پتہ چلے گا لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہو یا رب کو۔ 50 سال عبادت کے بعد آج میں لذت محسوس کرنے لگا ہوں جب اللہ کریم نے مجھے یہ طاقت دی کہ میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا، اس رب کو راضی کرنا شروع کیا، جہاں حق بات تھی وہاں کہنا شروع کی، اللہ نے مجھے قوت دی۔ دوسرا کیا کہتے ہیں وَتَرَكْتُ مُجَالَسَةَ الْفَاسِقِينَ حَتَّى وَجَدْتُ مُجَالَسَةَ الصَّالِحِينَ۔ کہتے میں نے گناہ گار اور مجرم لوگوں کی مجلس چھوڑ دی۔ آج کیا کر دیں یار، رشتہ دار ہے اب کیا کریں اس کے ساتھ۔ کہا جب میں نے فاسقوں کے ساتھ بیٹھ کرنا، ان سے مجلس کرنا، ان کے ساتھ گپ شپ کرنا چھوڑی تو اللہ کریم نے مجھے نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما دی۔ آپ کے ٹیبل پہ وہی آ کے بیٹھے گا جو دیندار ہے۔ وہ کہ چاچے نے تو یار کہنا یہ بال کیسے کٹوائے ہوئے اور جوتا کیسے پہنا ہوا ہے اور داڑھی تیری نہیں ہے، لہذا ادھر بیٹھتے جا کے۔ کہتے میں نے ایمان کی لذت اس وقت محسوس کرنا شروع کی جب دوسری خوبی مجھ میں کیا آئی کہ میں نے فاسقوں کے ساتھ چھوڑنا بند کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا عطر فروش کے ساتھ بیٹھنے کی طرح ہے جو خوشبو بیچتا ہے، یا وہ آپ کو ہدیہ دے گا یا آپ خرید لیں گے، یا کم از کم وہاں بیٹھ کر خوشبو تو سونگیں گے، یعنی آپ فائدے سے محروم رہ نہیں سکتے۔ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی۔ بیٹھنا ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، اور تیرے پاس کھانا کھانے ہیں تو وہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ آج دونوں پہ عمل نہیں امت کا، لذت کہاں سے ملے گی؟ اور کہتے ہیں وہ دوسری بات کیا ہے، تیسری بات کہ مجھے دنیا کی بڑی محبت تھی، بڑی چاہت تھی، پیسہ روزی کمانا فطرت ہے انسان کی، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بطور محبت نہیں کیا۔ کہتے ترکت حلاوت الدنیا حتی وجدت حلاوت الاخری۔ میں نے دنیا کی مٹھاس کو چھوڑ دیا، دنیا کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دیا تو اللہ کریم نے مجھے آخرت کی لذت دینا شروع کر دی۔ کہتے جب تک 3 چیزیں میں نے چھوڑی نہیں ہے نا تب تک میں نے کبھی ایمان کی لذت محسوس نہیں کی۔ لوگوں کی خوشنودی چھوڑ دی، فاسقوں کی مجلس چھوڑ دی، اور دنیا کی مٹھاس حلاوت اس کے پیچھے رغبت کر کے بھاگنا چھوڑ دیا۔ اللہ نے مجھے ایمان کی لذت دے دی۔ وہیب بن ورد کے قول سے سمجھ آئی کہ جو انسان گناہوں میں معصیت میں جاتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، لذت ختم ہو جاتی ہے، اور مسلسل ارادے کرتے رہنا، پلاننگیں کرتے رہنا گناہوں کی، اس سے بھی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہاں احمد بن حرب کے اس فرمان سے سمجھ آتی ہے کہ آپ جتنی 50 سال بھی عبادت کر لیں، جب یہ 3 چیزیں آپ میں نہیں ہیں لذت نہیں ملے گی۔ جنہوں نے دنیا کی اس حلاوت کو ختم کیا اور آخرت کے بارے میں سوچا، پھر ان کی سوچیں بھی بدلتی ہیں، مٹھاس بھی بدلتی ہے اور دنیا میں لذت پاتے ہیں۔
حضرت ابن دحدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں دیوار سیدھی کرنے لگا ہوں تو یہ ہمسائے کی جو ٹیڑھی سی کھجور ہے میری طرف آ رہی ہے، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، وہ بیچ نہیں رہا، تو آپ مہربانی کریں اسے کہیں کہ وہ کھجور مجھے دے دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی کر لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، فرمایا آتھا ایاہ بنخلۃ من الجنہ۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا وہ منافق تھا، یہ بات صحیح نہیں نظر آتی، کیونکہ اللہ کے نبی اس کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ لوگوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مسئلہ تھا یا ضد تھی، آپ نے فرمایا آتھا ایاہ بنخلۃ من الجنہ، میرے ساتھی اس کو یہ کھجور دے دے، اس کے بدلے میں جنت کی کھجور کا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، جنت میں ایک کھجور کے بدلے اس کو یہ کھجور دے دے۔ اس کے اپنے مسائل تھے یا جو مسئلہ تھا وہ اس نے نہیں دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ بات سن رہے تھے، یہاں سے نکلے اور اس بندے کے پاس چلے گئے، اس کو کہنے لگے یار اس طرح کر، بعنی نخلتک بحائطی، بعنی نخلتک بحائطی، میرے ساتھ سودا کر لے، میرا وہ باغ میں دوسری سندوں میں موجود ہے، 600 کھجوروں کے پودے لگے ہوئے تھے، ایک دو نہیں 600 پودے لگے ہوئے، کہا میرے ساتھ سودا کر لے، یہ ایک کھجور مجھے میرے باغ کے بدلے دے دے جہاں 600 کھجوریں لگی ہوئی ہیں۔ وہ مان گیا، پھر یہاں آ کے پیارے پیغمبر سے سودا کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اگر میں وہ کھجور جو آپ نے اس کو ضمانت دی تھی، جو آپ نے اسے سودا کیا تھا، وہ سودا مجھ سے کر لے، وہ کھجور میں آپ کو جیسے بھی لے کے دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ یہ معاہدہ کر لیں کہ اس کے عوض مجھے جنت میں ایک کھجور ملے گی۔ جنت میں کھجور ملنے کا مطلب کیا ہے؟ جنت کا داخلہ ملے گا۔ جنہوں نے عبادت کی لذت کو محسوس کیا اور جنت کی لذت کو محسوس کیا، پھر انہوں نے جمع پونجی نہیں دیکھی، اسلام کے لیے ہر چیز قربان کی، کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ سودا کر لیں، تو اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سودا کیا اور فرمایا کم من عذق راح لأبی الدحداء فی الجنہ، جملہ اتنی دفعہ بولا اللہ کے، کہا کتنے ہی لٹکتے ہوئے خوشے ہیں، یہ تو ایک کھجور کی بات کرتا ہے، ابو دحداء کے لیے جنت میں کتنے خوشے لٹک رہے ہیں، کتنے خوشے لٹک رہے ہیں، کتنی مرتبہ آپ نے یہ جملہ بولا، کہا یہ ایک کھجور دے کے گیا ہے، یہ جنت لے گیا، اور جنت میں بے شمار کھجوریں ابو دحداء کے لیے اللہ نے بنا دی۔ جنہوں نے اس لذت کو محسوس کیا پھر وہ قربانیاں دیتے۔ بیوی کے پاس آئے، روایات مختلف ہیں، بیوی کو ہاتھ سے پکڑا، کہا اخرجی من ہاد النخلہ، اخرجی من ہاد الحائط، اس باغ سے بھاگو، نکلو اس سے۔ بیوی کا ہاتھ پکڑ کے باہر بھاگے جا رہے ہیں۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں اللہ سے میں سودا کر آیا ہوں، باغ دے کے اللہ سے جنت لے آیا ہوں، ضامن اللہ کے نبی بنے ہیں۔ بیویاں پھر قربان جائیں کیسی بیویاں تھیں، کہنے لگی جو تو سودا کر کے آیا ہے بڑا ہی نفع بخش سودا کر کے آیا ہے، 600 پودے، 600 درخت، ایک پورا باغ دے کے تم جنت لے آئے ہو، اس سے بڑھ کے اچھا سودا کوئی نہیں۔ کہاں ہے اس طرح کی لذتیں پانے والے؟ میں ابن الجوزی رحمہ اللہ کو دیکھوں تو کہتے ہیں میں سوکھی روٹی نہر کے کنارے بھگو کے کھاتا تھا، تکالیف مجھے اللہ کے دین سیکھنے میں جتنی مجھے تکلیفیں آئیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ تکالیف الذ علی من العسل، وہ تکلیفیں میرے لیے شہد سے بھی زیادہ لذیذ تھیں، میں نے زیادہ لذت محسوس کی اس کی۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ، اللہ کے نبی کتاب و سنت نے کہا کہ اللہ کی عبادت میں لذت موجود ہے، تو ہم لذت کیوں محسوس نہیں کر رہے؟ لذت محسوس نہ کرنے کے یا لذت کے کھو جانے کے اسباب کیا ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ آئندہ خطبات میں بات کریں گے۔ بس ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے، اللہ اس کے رسول نے کہا ہے لذت ہے تو میں
لذت کیوں محسوس نہیں کر رہا ہوں تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، نہیں ہے تو پھر اسباب پہ غور کرنا چاہیے جو آئندہ خطبات میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت پر مصنوع زندگی بسر کرنے کی توفیق۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔